سے تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین و عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، دعائیں تو ڈھیر ساری ہیں، لیکن میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خالق نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب، لیکن بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں، بار الہ ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک صلوات تلاوت فرمائیے۔ ناراض نہ ہوں تو ایک بار پھر صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے بھائیوں، اس پہلا جملہ جی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے۔ 14-15 منٹ کی نوکری ہے اور اس کے بعد آپ کو سلام کروں۔ اس مقدس مہینے کی خوشیاں آپ سب کو مبارک، جس مقدس مہینے میں مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور علی کے دشمنوں کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ جملہ ایک بار پھر سنیے گا، آپ کے سامنے گزارش آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بس اب مجھے سنیے گا جی پلیز۔ دوبارہ وہ احباب بالخصوص سنیں جنہوں نے پہلے جملے کو نہ جانے کس وجہ سے اگنور کیا۔ گزارش کر رہا ہوں کہ اس مقدس مہینے کی خوشیاں مبارک، جب مولا علی کے گھر میں غم کوئی نہیں اور دشمنان علی کے گھر میں خوشی کوئی۔ سامعین، مجھے نا ٹوٹل 14 منٹ پڑھنا ہے، اور مجھے اس وجہ سے پڑھنا ہے کیونکہ میں کمٹمنٹ کر چکا ہوں، ورنہ میرے پڑھنے والا کوئی ماحول نہیں ہے، نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں۔ میں دوسرا جملہ آپ کے سامنے کہوں گا اور ایسے ہی مجھے 3-4 باتیں کر کے بڑی جلدی آپ کو سلام کرنا ہے۔ آپ لوگ اگر پلیز میری ریکویسٹ سمجھ سکتے ہیں تو آپ
پہلے جملے پہ مجھے اپنے تاثرات سے اتنا بتائیے گا کہ آپ کو میری بات اچھی لگی ہے یا نہیں لگی، میں اس حساب سے باقی نوکری جو وقت ہے اس میں کروں گا۔ میرے بھائیوں، مجھے جیسے یہ یقین ہے کہ اللہم صلی اللہ، مہربانی مہربانی مہربانی، مجھے جیسے یہ یقین ہے کہ وہ خدا ایک ہے، مجھے ایسے ہی اس فکرے پہ یقین ہے۔ داد والے پروٹوکول میں آپ کو اس لیے نہیں ڈال رہا کہ داد نہ دیے بغیر بھی بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور وہ کام جو ہے مجھے خدا کی وحدانیت والا اس پہ یقین ہے۔ جیسے یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک ہے، جیسے یہ جانتا ہوں کہ ابھی رات ہے، ایسے ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات سے جو راتیں شروع ہو چکی ہیں، بالخصوص ان راتوں میں میرا یقین ہے زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں تک، ان راتوں میں جو جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا ہے۔ سر بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ۔ جشن شروع کرتے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ جو جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا۔ میں آپ کے سامنے جی ایک مصرع پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ بس 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 پتر، بس مہربانی۔ صلوات سے سہارا دیجیے ذکر اہل بیت۔ آپ لوگ سن رہے ہیں، بات کریں ہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یار تاری مہربانی ہے، ادھر آیا تے کم از کم میرا سچا کہیں بند کرو تو بچو، رستہ بند کرو تاکہ اپنا بھی نکا ٹاپا بند کرو، کیوں نہیں شرم کرتے میں انہوں نے۔ اب فلک شیئر ذرا توہی سائٹ کوئی پچھلے بیہنی نے پچھلے کیا گئے ذرا سائٹا دے ہوگا نا، ذرا پچھلے نے تو بیتن دو جن سننا آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات۔ پڑھیں ہم، اجازت ہے بات شروع کریں ہم؟ میں نے تو کوئی بات ہی نہیں، میں نے تو بات ہی کوئی نہیں، میں اپنی بات مان، میں نے تو کوئی شکوہ کیا بھی نہیں، ویسے بھی عادت نہیں۔ منٹ پورے کرنے ہیں جناب۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جتنے جوان کھڑے ہو میرے بھائیوں، بات ہی تم لوگوں سے کر رہا ہوں۔ مصرع سات نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلا۔ کنات بند ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سات نیزوں کے، پھر کوئی ذمہ داریاں کھڑا ہو جائے جی مہربانی۔ سات نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، نماز بولی، نماز بولی، نیاز جناب سیدہ، میرا قد چھوٹا ہے، شیر بہت بڑا ہے، مولا کریں عسکری سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ نماز بولی، تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں۔
اب پتہ چل رہا ہے کہ کالونی ہے، نعرہ اب اندازہ ہو رہا ہے۔ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جی ٹھیک ہے، مہربانی کرو، من پڑھن دو۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی۔ حضور چوتھا مصرع پھر سنیے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ آپ نے اختصار دیکھنا ہے، اختصار کے کتنی جلدی کتنا بڑا مضمون بند ہو رہا ہے۔ آرام سے پڑھوں گا، شیر جوانوں کے سننے والا ہے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے ہائے 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 تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ مصرع شہادتوں کی، سنیے گا جی غور لگا کے، شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی، حسین جون کو یوسف ابھی بنا دے۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے، اسے کالونی کہتے ہیں۔ میرے مولا اس ہاتھ کو سلامت رکھیں، میرے مولا نظر بد سے بابا، یہ سفید داڑھی اور یہ داد سلامت رکھیں۔ ای کو بند کرنا میرے بھائی۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی۔ ای کو بند کرنی ہے ویرا، بند کرنی ہے، طریقہ پتہ نہ ہے دا۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ آواز تھوڑی زیادہ کرو تو ای کو بند کرو۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری، ای کو بند کرنی ہے۔ حسین بولے تیری زندگی، بٹن لب لے کتنے ہوئے۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، شہادتوں کی زلیخا نظر اتارے گی۔ بہت اچھے سے پتہ ہے ممبر پہ ہاتھ کیسے مارتے ہیں، بہت اچھے سے پتہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ کیسے مارتے ہیں، بہت اچھے سے پتہ ہے کہ 8-10 بندوں کے نام لے کر شعر کیسے پڑھتے ہیں۔ میں ایسے کھڑے ہو کے مصرع نچھاور کر رہا ہوں، کام مجھے سارے آتے ہیں۔ میں مصرع اس لیے نچھاور کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ریکوائرمنٹ رکھے بغیر دیکھوں تو صحیح کہ کالونی کس معیار پہ بیٹھی ہے، باڈی لینگویج کو چھوڑ کے مصرع کہاں پہ یہ جوان سن رہے ہیں۔ حسین جون کو یوسف ابھی نہیں ہوتے اتنے بڑے شعر انکل، ابھی بنا دیں گے۔ مصرع آپ کے سامنے عسکری عرض کر رہا ہے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا وہ میرے بھائیو۔ حسین تحفے میں کعبے کو کربلا، اب وہ شعر سنا رہا ہوں جس کے لیے اتنے شعروں کی محنت کی ہے۔ حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ تنہا نہ کرنا میرے بھائیو، مجھے تنہا نہ کرنا، مولا کا واسطہ، میں بڑا دل رکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی، مجمع لگ گیا، اچھا ماحول ہو گیا خدا کی قسم۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ یہ جتنے یہاں پہ کھڑے ہو میرے بھائیو، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے۔ اب جنہوں نے معذرت کے ساتھ، جنہوں نے خسرو کو پڑھا ہے، جنہوں نے سودا کو پڑھا ہے، جنہوں نے درد کو، آتش کو، ذوق کو، غالب کو، دبیر کو، انیس کو، داغ، جوش، جگر، فراق، ساحر، فیض، منیر، فراز، محسن نقوی، جون ایلیا، پروین شاکر، ادا جعفری، لقا مہابائی چندر، ایکس وائی زیڈ، بڑے بڑے نام ہیں خدا کی قسم میرے سامنے۔ میں تجسس اعجازی صاحب لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر ہیں، ان کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ میرا غلاف ہے، ممبر میں ہاتھ ہے، مجھے پہلا مصرع پڑھ کے رکنا پڑ رہا ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرے ساتھ چلے گا کون اور پیچھے کون رہ جائے گا۔ میں نے اس سے بڑے مصرع اس عنوان پہ نہیں دیکھے۔ حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے۔ لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر فرماتے ہیں، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، شعر سمجھ آ رہا ہے؟ آپ آ رہا ہے شعر سمجھ؟ ہاتھ کھولیں اور ہاتھ اٹھائیں پھر۔ کیا شرمیلے بن کے میرے سامنے بیٹھے ہیں کرنٹ کی طرح، خدا کی قسم پتہ چلے کہ سینے سے خون کی تاثیر نے مجبور کیا ہے نام علی پہ نا ایسے اپنا جذبہ دکھانے کے لیے۔ شرمیلے بندے سے کام چلتا ہی نہیں، جشن وچ شرمیلا بندہ خدا دی قسم نیچے پھپدا۔ نماز بولی تبرک میں، میرے بھائی میں شعری تیرے حوالے کرتا ہوں۔ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے،
اتنا ہے میں نے کہا ہے کہ ڈھلے بندے دا کم ہی نہیں جشن چاڑا گھر ہی ستا رہتا تھے ٹھیک سی جی اتنے بھی انہیں نیندر ہی کرنی ہے تھا ورنہ پتہ چلے ایک بار چہرے کی رنگت بتائے کہ مجھے خون کی تاثیر نے نا مجبور کیا ہے میں جن سے لقمہ مانگ کے توڑ کے کھاتا ہوں ایک بار انہیں ہاتھ اٹھا کے سلام تو کروں حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے ادھر دیکھنا تجسس اعجازی فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے میرے مولا سلام ایک نعرہ یعنی بپا کریں گے قیامت وہ پیچھے والے ہو میرے بھائیو میرے پیچھے والے بھائیو بپا کریں گے قیامت بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر کالونی والو میرے مولا کے پیارے 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 عزادارو عاشقوں میرے مولا کے جب بولتے ہو تو اور حسین لگتے ہو میں دامن پھیلا کر گیا خدا کی قسم بولتے ہو تو اور حسین لگتے ہو یہ دنیا بڑی ظالم ہے عزت حسین کی قسم ہے فرش عزا پہ جب بندہ دنیا کا تھکا مارا ہوا اور زخمی حالت میں آ کے سخی حسین کی بارگاہ میں کسی کونے پہ بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ماں کی جھولی مل گئی ہے دنیا کاٹ کاٹ کے اپنے جیسے بندوں کو کھا رہی ہے خدا کی قسم امام حسین کے دربار میں ایسے لگتا ہے جیسے کسی شفیق باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ لیا یہ دامن پھیلا ہوا ہے خدا کی قسم عزت حسین کی قسم کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے میں لٹریچر کا سٹوڈنٹ ہوں مجھے ایسے بھی تو پڑھنا ہے نا مجھ سے ولگر نہیں پڑھا جاتا گالی نہیں دی جاتی کیا کروں میری مجبوری ہے کوئی تو مجھ بیچارے کو بھی اس زبان میں بھی تو سنے جو لٹریچر کے سٹوڈنٹ ہیں مولا تم تمام عاشقوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تمہارے قدموں سے اڑنے والی دھول جب بالوں میں آتی ہے تو ماں کے آنچل والا احساس ہوتا ہے میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو دامن پھیلا ہوا ہے دو کام تم سے کروانے ہیں مجھے کیونکہ میرا حق بنتا ہے یہ دو حق ہیں میرے انہیں پورا کرنا انہیں رکھنا مت ایک جی لگا کے سننا اور پھر جتنی توانائی تم میں ہے مجھے اس سے بتانا کہ شعر بھایا یا نہ بھایا کیا دیں گے زندگی بڑھا دیں گے اس پوری محفل میں اس عنوان پہ اس سے بڑا شعر ہو جائے میں علم کے سائے میں کہہ رہا ہوں مجھے اپنے کال کر کے کہنا ہے زندگی بھر کلونی نامی میرا وعدہ ہو گیا میں زندگی بھر نہیں آؤں گا ورنہ یہ شعر خود بتائے گا کہ اس کی قامت کیا ہے کیا دیں گے زندگی بڑھا دیں گے وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے منبر پہ اعلان کر رہا ہوں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جس کے اندر ہے حسین ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر یہ کالونی ہے یہ امامیہ کالونی میں لاکھ بات کیا بات ہے شمس کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کی بن نہیں گیا تھوڑا سا ماحول یا لیا حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں شہادتوں کی زلیخا نظر اتاریں گے حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ جلے گی تو ہم ہوا دیں گے ایک کلام آپ کو اور سناؤں اچھا طریق کلام پڑھنے کا مزہ آتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا پیارا اور کتنا اچھا سنا ہے اب آ کے تھوڑا دل بڑا ہوا کہ میں کالونی میں کھڑوں ورنہ آپ یقین جانے کہ جس وقت میں ممبر پہ آیا تھا میں صفا مروہ کے درمیان اکیلا تھا کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں تھا شمس باس بے شک شمس وہ والا نہیں تھا لیکن یہ والے سوا نیزے پہ تھے حسین جان کو یوسف ابھی بنا دیں میرے بھائیو ذرا ترا مصرع سنو آپ کو اچھا لگے گا ترا مصرع جی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہائے ہائے ایک دن بنایا
دن میں کچھ نہیں بنایا، یہ دن ہی بنانے کی بات ہو رہی ہے. دن بنایا، دن کے اندر کی بات نہیں ہو. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. مطلب زندگی گزری ہے آپ کی. سر پہ قرآن رکھ کے بتانا کہ جو پیچھے میرے جوان بھائی تم لوگ کھڑے ہو میرے پیارے بھائی ہو. کیا واقعی مصرع اتنا مشکل تھا کہ مجھے پریشانی ہو گئی کہ پیچھے والوں تک بات نہیں پہنچی؟ داد کون مانگ رہا ہے؟ مسکراہٹ، ذرا سا مسکرانا ہے، فقط مسکرا کے بتانا ہے کہ گل لپڑ گئی ہے. ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. شروع ہوتے ہی یہ کلام پڑھتا تو جڑتا ہی نہیں تھا. اب آپ ایک بار یہاں نگاہ دوڑائیں اور دیکھیں کہ مجمع کیسا سیٹ ہے. اب آپ شعر سنیے. ترا مصرع ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. زمانہ قافیہ ہے، سمیٹ کے ردیف ہے. اب کلونی کو قافیہ ردیف بتانا بنتا تو نہیں ہے، لیکن جنہیں نہیں پتا ان کے لیے کر رہا ہوں. ترا مصرع ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے کہ جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. نہیں ہو رہا، میں پیچھے والے مجمع پہ بھی یہ میں اپنے کھڑے ہوئے بھائیوں پہ مطمئن نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کیوں، تھوڑا سا میرا بھی یہ سائیکی پرابلم ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے مسکراہٹ نہیں ملے گی تو میں نہیں وہ کر پاؤں گا. ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے. بات آپ کے سامنے شروع کر دی ہے. فرش جشن ولا نے یوں ہمیں ادھر دیکھیے گا. جشن ولا نے یوں. جناب منتظر مہدی صاحب تشریف لے آئے، میرے بڑے بھائی، میرے محترم، میرے مکرم امام حسین علیہ السلام کا خاص کرم ہمیشہ رہے، مولا نظر بد سے محفوظ رکھیں. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. چنگا کیتا جے آ گئے ہو، اللہ کرسی شعر ضائع نہ ہو سی. میں چوتھے مصرے پہ رک رہا ہوں، تمہیں مولا کا واسطہ دل نہ توڑنا. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حر نے، ارے حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. بسم اللہ کریں. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. توصیف زیدی صاحب آپ بھی چلے گئے تھے، میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا جب میں ممبر پہ کھڑا ہوا تھا تو میں صفا مروہ کے درمیان اکیلا تھا اور پانی کی کوئی سبیل نہیں تھی. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے. اور یہ اب خدا کی قسم چشمہ تسنیم و کوثر بہہ رہا ہے. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. مصرع آپ نے سننا ہے. دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا. مولا حسین بادشاہ آپ حاضر و ناظر ہیں. میرے آقا علی عباس عسکری کی زبان میں میرے آقا اتنا اثر دے دیں کہ آپ کے عاشقوں کے دل میں بات رکھ سکوں، ویسے رکھ سکوں جیسے میں نے اس سے بڑا بھائی منتظر شعر نہیں پڑھا. میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنے. یہ میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والی عوام، میں 1400 سال کی تاریخ پر حکمرانی کرتا ہوا شعر پڑھ رہا ہوں. اس بندے کو سینس ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے شعر. فلاپ ہے وہ بندہ جشن میں بیٹھنے کے لیے جس نے بھائی منتظر شعر ضائع کر دیا. حر نے وہیں پر رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے. دنیا کے روٹھتا ہے کوئی تو روٹھے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. سرور نواب سرور فرماتے ہیں، تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ اے حسین امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے. جی ارے یہ بہت بڑا بونس ہے میرے لیے، یہ بہت بڑا. اوپر چلیں، اس سے بھی اوپر چلیں. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. مجمع ہو گیا نا میرے نال تو میں پٹاکیاں والے بھائی نو دساں، لیکن ہن میں کیا کراں. جشن ولا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے، ارے دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. عزت حسین کی قسم ہے یار، شعر آ رہا ہے. اردو کی ایک مثال ہے، یہ چھیڑنا نہیں تھا، یہ چھوڑنا نہیں. میں مصرع پڑھ رہا ہوں. رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، خیمہ سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا تیرا کرم نماز پہ ہے، ورنہ اے حسین
امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں عباس۔ عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کر، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیٹ کے۔ وہ صحیح کر گیا، جیسے ویلا نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ 3 بند مجھ سے سنیے، گن کے 12 لائنیں، بلکہ ممبر اپنے بڑے بھائی کے حوالے، گن کے 12 لائنیں، بی بی کے خطبے کی 12 لائنیں، اور اس کے بعد آپ کو سلام کریں۔ جناب زینب عالیہ کا خطبہ۔ اچھا تو کر لے پا، تیری مرضی ہے۔ جناب زینب عالیہ کا خطبہ، ٹھیک ہے جی، اور کوئی حکم؟ جناب زینب عالیہ کا خطبہ۔ جناب من گیا پا جی، من گیا، ہاں، جناب زینب عالیہ کا خطبہ۔ جی جی، جناب زینب عالیہ کا خطبہ۔ اب آپ امامیہ کالونی والوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ سمجھتے ہو سیف الدین سیف نے کہا تھا سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، ہر بات ہو چکی ہے۔ یہ بھی تو کہا ہے کہ جناب زینب عالیہ کا خطبہ، لیکن اب پھر کالونی آنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر جملہ ضائع ہو جائے تو پھر ہم آئے ہی نہیں یا یہ کالونی تھی ہی نہیں۔ ایسے بھی تو کہہ دیا کہ بی بی کا خطبہ، لیکن جملہ بدل کے کہتا ہوں۔ خطبہ پڑھنا ہے دربار یزید میں، دربار فاسق میں، دربار شام میں، خطیب نہج بلاغہ کی بیٹی کے لفظوں کا حملہ۔ فدا بھائی، بھائی جان میرے محترم، مجھے امید پوری تھی کہ آپ دعا کریں گے، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ میں نے کہا ہے دربار شام میں خطیب منبر سلونی کی بیٹی کے لفظوں کی جنگ۔ میرے بس میں ہوتا میں آج کی پوری رات اپنے اگلا جشن بھی جو ایک رہ گیا ہے وہ چھوڑ کے نا، میں پوری رات خدا کی قسم واہ 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 کرتا رہتا اس ایک جملے پہ شہید علامہ ناصر کو۔ کیا بڑے لوگ تھے، کیا بڑی باتیں کر گئے۔ تمہیں مولا کا واسطہ مجھے بتانا، میں امامیہ کالونی میں کھڑوں، یہ جملہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور اس جنت نظیر ماحول میں سے اس جملے کا احسال بھی ایک تحفہ شہید کی روح کو پہنچے۔ پڑھنا ہے جناب زینب عالیہ کا خطبہ۔ جملہ ممبر یاد آ گیا علامہ ناصر کا، وہ فرما گئے تھے یاد رکھے زمانہ ہے دنیا، یاد رکھے 2 ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں، عرش پہ اللہ فرش پہ زینب۔ علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں 9 لاکھ سے کچھ، علی کی بیٹی نے چاہا کہ میں دربار شام میں کچھ کلام کروں، میں کچھ بولوں تو اب لہجہ اپنانا کیا تھا ہی بابا کا لہجہ۔ تو ایک بار تمام دربار پہ نگاہ دوڑائی، یہ ایک جملہ ہے، خدا کی قسم اس ایک جملے میں علی کی بیٹی نے جنگ جیتی ہے، سمیٹ کے رکھ دی ہے۔ فرماتی ہیں شامیوں، کوفیوں، کبھی بھی اس خوش فہمی کا شکار نہ رہنا کہ تم ہمیں قید کر کے لائے ہو۔ ممبر ابھی بھی چھوڑنے میں مسئلہ نہیں ہے، بھائی جان بھی آ گئے، داد بھی ہو گئی ہے، اور میں بڑا مطمئن ذاکر ہوں، لیکن 12 لائنیں مجھے پڑھنی ہیں۔ میں اس شخص کا کیا بگاڑ لوں گا جس نے ابھی تک مجھے داد نہیں دی ہے، لیکن میں چاہتا صرف اتنا ہوں کہ ایک بار ہر جوان کے چہرے پہ وہ تبسم آ جائے جو مجھے مطلوب ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم قید کر کے لائے ہو، نہ، میں خود آئی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے قید کرنے والے؟ ارے کوفیوں، ارے شامیوں، ارے باپ نہ شناسا قبیلے کے بچوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، الیب جملہ کہوں، دنیا کی کوئی بھی وہ بات آج تک ایسی نہیں ہے جو ادب سے ہٹ کے ہو سکتی ہو، لیکن ہر بندے کا جو اپنا مزاج ہے، میں کیا کروں، مجھے بات بھی کرنی ہے، لیکن مجھے کرنی بھی لٹریچر کے زاویے سے اور اسی پیرائے میں ہے۔ تم ہمارا مقابلہ کرو گے، اپنا بیک گراؤنڈ بھول گئے، ارے بے اولاد والدین کی اولادوں،
مقابلہ کرو گے؟ ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں، جوانی مانو، یہ ہاتھ ماتھے پر رکھ کے میں سلام کروں جو اس بات پہ بولا ہے، جو نہیں بولا اس سے گلہ نہیں، کیونکہ یہ بات ہر بندے کے لیے تھی ہی نہیں۔ تم ہمارا مقابلہ، ارے میری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں، ارے میری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ بیچ کے سرمایہ دار بننے والوں، تم نہیں لائے، میں خود آئی ہوں، اور جانتے ہو میں کیوں آئی؟ میں 3 مصروں پہ تو چھٹی دے سکتا ہوں، 4تھے مصرے پہ داد چاہیے، میں کیا کروں؟ علی کی بیٹی فرماتی ہے میں خود آئی ہوں، اور یاد رکھنا آئی اس لیے ہوں حق کے نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے۔ ای کو بند کر دو، میرا پھر آئی کو بند کر دے دی۔ آئی ہوں ملک شام، آئی ہوں ملک شام، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے، آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے۔ آخری 1 منٹ اور یہ علی مدد، آپ لوگ راضی رہیں گے؟ میں ممبر چھوڑ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ علی کی بیٹی فرماتی ہے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے، شامیوں مجھے تنہا نہ سمجھنا، تنہا نہ جانیوں کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے۔ مولا علی کی بیٹیاں، آپ کا گریہ، اب آنا، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور یہ تمام اہتمامات اپنی بارگاہ میں